سورہ حمیم سجدہ آج ہم سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کا جگہ جگہ یہ تعارف کرا چکے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اس اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے، انبیاء کرام پر ہوئی ہے، لیکن ان میں نبیوں کی بھی مداخلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان پر نازل فرمایا وہ فقط اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم تھا۔ تو جناب اس کا تعارف کچھ اسی طرح سٹارٹ ہوتا ہے کہ یہ نازل ہوئی ہے کتاب رحمان رحیم کی طرف سے، کتاب فصلت۔ سیکنڈ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ فصلت ہے، بہت تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہے۔ اب عام پبلک دیکھیں کہ علماء طبقہ بھی اگر دیکھ لیں تو وہ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں کئی لوگ کہ اس میں تفصیل تو نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کتاب فصلت آیاتہ۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی ایک قرآن دیا جو سب کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب میں تفصیل ہے اس کی آیتوں کی۔ اب اگر ایک طرف سے ایک بڑی تعداد کہتی ہے اس میں کہاں ہے تفصیل، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا واقعی اس میں تفصیل نہیں ہے اور اللہ نے یوں ہی کہہ دیا ہے، یا ہمیں نظر نہیں آ رہا، یا ہمیں نکالنا نہیں آ رہا، یا اتنا چھوٹا سا آنسر ہم سے ہضم نہیں ہو رہا، ہم کچھ اور رنگ برنگی چیزیں اور بہت سی ایسی باتیں چاہ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوئی ہو اور جس کے کئی شکلیں ہوں، تب ہمیں سکون ملے گا۔ تو دیکھیں، اگر آپ کا کرائیٹیریا اللہ کی رضا ہے، آپ کا دین سمجھنے کا کرائیٹیریا اگر قرآن ہے، تو انشاءاللہ آپ سے یہ آیتیں بالکل آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، تم اس قرآن کی کوئی اگزامپل نہیں لا سکتے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، تم اس قرآن کی کوئی اگزامپل نہیں لا سکتے، اِلَّا يَأْتُونَكَ، مگر اس کو ایکسپلین یا اس کی اگزامپل ہم ہی تمہارے پاس لا سکتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ہم ہی آپ کے پاس اس کی ایکسپلینیشن حق کے ساتھ دے سکتے ہیں، اور احسن تفسیر یعنی بہترین انٹرپریٹنگ، بہترین کمنٹری ہم ہی دے سکتے ہیں۔ پھر سورہ قیامہ میں بھی اس بات کی تائید کی گئی کہ یہ جمع بھی کرنا اللہ کے ذمے ہے، اور اس کو سمجھانا اور اس کو بیان کرنا بھی اللہ کے ذمے ہے۔ پھر سورہ رحمان نے بھی اس کی تائید کی کہ وہ رحمان جس نے قرآن کا علم دیا اور اسی ہی نے بیان بھی تمہیں عطا فرما دیا اس قرآن کا۔ تو جو بیسٹ ایکسپلینیشن ہے قرآن کی، وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہی ہوتی ہے، اگر ہم نکال سکیں تب۔ اب ہمیں اگر نکالنا نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہمیں کوئی رائٹ نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اس قرآن میں تفصیل موجود نہیں۔ جتنا لکھا ہوا ہے انشاءاللہ آپ اگر چاہیں تو اللہ کی اس آیت پر بالکل عمل کر سکتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس کتاب میں البتہ انف مواد ہے، انف آیتیں ہیں ایک انسان کو مومن بننے کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، عقل حاصل کرنے کے لیے، اس میں انف میٹر ہے۔ دیکھیں، ہم اس وقت حمیم سجدہ پر ہم نے اس کی پہلی آیت پڑھی، پہلی کے بعد دوسری، کہ یہ رحمان رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے، کوئی انبیاء کرام اس کے نازل کرنے میں کوئی ان کی شراکت داری نہیں ہے، ان کے قلب پر نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نمبر 2، اس کتاب میں تفصیل ہے اس کی آیتوں کی۔ نمبر 3، قرآن عربیہ، یہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ لیا ہے کہ یہ قرآن آسان زبان میں ہے، یعنی انہوں نے عربی کا ترجمہ لیا کہ بہت ہی سہل اور آسان ہے۔ بے شک
اور اگر اس کا ہم یوں ترجمہ بھی لے لیں کہ اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ عربک میں ہے، تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بنا دیں کہ یہ تو آج ہم کو مکے اور مدینے میں یہودی اور عیسائی اور ہندوز نہیں دکھ رہے ہیں، نہیں تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا اس وقت اہل کتاب مشرکین مکہ یہ سب بڑے دیندار کہلاتے تھے، ان کے بڑے بڑے علامہ اور بڑے بڑے علماء ہوتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے پہچان کرواتے تھے، اہل کتاب بھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی پہچان کراتے تھے۔ یہ سب کا مرکز بیت اللہ تھا، سب کا مرکز خانہ کعبہ تھا، یہ اللہ کو اپنی جگہ اللہ مانتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے، قرآن نے ہمیں یہ بریکنگ نیوز دی کہ ان سے جب پوچھا جائے کہ کس نے سب کچھ پیدا کیا تو یہ کہتے تھے اللہ نے، یعنی یہ اللہ کو مانتے ہوئے اپنے انبیاء کرام سے اتنی محبت کرتے تھے، یا ہماری طرح ان کے نام پر اتنی جھوٹی باتیں لکھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے اپنی اصل دین کو ہماری طرح سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف ختم القرآن والی بات رہ گئی تھی اور مردوں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے یہ چیزیں رہ گئی تھیں۔ مطلب جو میں نے سمجھا ہے اپنی پوری زندگی میں، تو میں نے یہ سمجھا کہ اہل کتاب جن میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز اور ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز جو مشرکین مکہ کہلاتے تھے، یہ سب عربک پیپل تھے، سب عربی لوگ تھے۔ یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن نازل ہوئی عربی زبان میں، یہ سب اس کے ماسٹرز تھے، یہ سب اس زبان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اور یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ سمجھ سکتی ہوں اور کہہ رہی ہوں، اور آپ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں کہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا جو ایک موقف ہے وہ بیان کر سکتی ہوں کہ پچھلی کتابیں بھی جب یہ وہیں پر رہتے تھے اور یہ خود سب عربک پیپل تھے، تو انہوں نے اپنی الہامی کتابوں کو بھی عربک میں ٹرانسفر کیا ہوا تھا، یعنی ان کے ساتھ ٹرانسلیشن ان کی پچھلی کتابوں کا بھی عربک ہی میں تھا۔ تو اللہ فرما رہے یہ رحمان رحیم کی طرف سے کتاب ہے، اس کتاب میں اس کی پوری بریفنگ ایکسپلینیشن ہے، یہ عربک زبان میں ہے کہ تمام لوگ اس زمانے کے یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ اسے سمجھ سکیں، لیکن لقوم یعلمون کے لیے ہے جو علم رکھتا ہو عربی زبان کا، یہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ ان لوگوں کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی اور اللہ کا آخری رسول نبی مانتے ہیں، پھر نماز بھی ہم عربی میں پڑھتے ہیں، پھر آج تک ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھنے سے ثواب ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم سب کو، ہماری سب کی مدر ٹنگ بھی عربی ہونی چاہیے تھی۔ کچھ نہیں تو ہماری نماز تو عربی میں تھی۔ مطلب یہ تو ایک بہت ہی جنرل سی بات ہے کہ سب کو عربی آنی چاہیے تھی، کیونکہ ہم سب کے اندر یہ بات کو سمجھا دینی چاہیے تھی کہ قرآن ہم کو اپنی آنکھوں سے پڑھنا ہے، کسی اور کے چشمے سے نہیں دیکھنا، کسی اور کی اینکیں نہیں لگانی ہے۔ یہ قرآن ہمیں اپنا فیوچر بتاتی ہے، ہمیں خود سمجھنا ہے، جس کے لیے ہمیں بیسک عربک کا جاننا ضروری ہے۔ آج بھی آپ جس ملک میں رہتے ہو، آپ کو اگر وہیں کی ہی ڈگری چاہیے، ایک اوتھینٹک ڈگری جس کو میٹرک لے لیں، او لیولز لے لیں، اے لیولز لے لیں، آپ کو جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کی زبان کا ٹیسٹ آپ کو دینا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہا ہے، تو وہ اہل کتاب بھی ایکچولی ہیں مسلمان۔ جیسے ہم اپنے مسلمان ہونے پر کافی نہیں ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں گے آپ کون ہیں اور آپ کہہ دیں میں مسلمان ہوں، تو وہ کہے گا وہ تو ہیں، لیکن پھر بھی آپ کون ہیں؟ یعنی اس کو جاننا ہے کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں۔ پھر آپ اگر یہ بھی بتا دینا کہ میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں، تب بھی اس کے اندر ایک پیاس رہ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، سنی شیعہ کے بعد بھی آپ کون ہیں؟ ارے بھائی تو کیا چاہ رہا ہے؟ تمہیں دکھ نہیں رہا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تمہیں دکھ نہیں رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہے؟ بالکل یہی حال پچھلے دور میں بھی ہو گیا کہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کی یہ کتاب پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہی ہے،
لیکن یہ کچھ اور چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ وہی چاہتے تھے جو ان کے علماؤں نے اپنے ہاتھوں کی کتابیں لکھی ہوئی تھی، جن میں شرک تھا، جن میں غلط باتیں تھی، جن میں باتوں کو ایکسپینڈ کر دیا گیا تھا. یہ چاہتے تھے وہ باتیں بتاؤ. جیسے آج کا عالم صرف قرآن پڑھ کر عالم نہیں بنتا جب تک کہ 36 دوسری کتابیں نہ پڑھ لے، اور صرف قرآن پڑھنے والے کو یہ عالم کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. تو جب آپ قرآن پڑھنے والے کو عالم کنسیڈر نہیں کرتے تو ہم 36 کتابیں پڑھنے والوں کو کیسے عالم کنسیڈر کر لیں؟ جب ایک شخص قرآن سے عالم نہیں بن سکتا تو آپ انسان کی لکھی ہوئی کتاب سے کیسے عالم بن سکتے ہیں؟ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. اگر کوئی مجھے سمجھا سکے تو میں اس کی بہت شکر گزار ہوں گی. تو دیکھیں، بات یہاں ہو رہی ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور یہ قرآن کو وہی سمجھ سکیں گے جو اس کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ جاننا چاہیں گے کہ عربی زبان کی بیسک کیا ہے، اور مجھے کوئی دھوکے میں نہ ڈال دے. اور اس زمانے کے اہل کتاب نے یہ بات سمجھ لی تھی کیونکہ وہ عربی ہی جانتے تھے. انہوں نے ایون اپنی کتابوں کو بھی ٹرانسلیٹ کیا ہوا تھا عربک ہی میں. تو یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں بتا رہے ہیں یہ ان کی پچھلی کتاب سے تصدیق کر رہا ہے. لیکن وہی کانسیپٹ اتنا بگڑ چکا تھا کہ پوری کتاب بیس تھی لا الہ الا اللہ پر. پوری کتاب بیس تھی کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی نبی بھی کچھ دے نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، کسی کا بگاڑ نہیں سکتے. اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حقیقت کھول دی کہ انبیاء کرام یہ کہہ کر جا چکے ہیں کہ میں نہ تمہارے لیے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، نہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں. یہ باتیں لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھیں، وہ کچھ اور چاہ رہے تھے. اللہ نے علل اعلان ہم سب کو کہہ دیا کہ کوئی فیوریٹزم نہ کرو، یہ قرآن رحمان رحیم کی طرف سے ہے، اسی کتاب میں اس کی ایکسپلینیشن ہے، کوئی غیر اللہ اس کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے. لیکن علم والے اس کو جان سکیں گے، اور وہ بھی کون سا علم والے؟ جو بیسک عربک بھی جان لیں تو وہ اپنے رب کی کو شناسائی اس کی ہو جائے گی، وہ اللہ کو پہچان لے گا. بشیرا و نذیرا، فورتھ ایٹریبیوٹ اس قرآن کی چوتھی تعریف آ رہی ہے کہ یہ قرآن جب انسان عربی میں سمجھے گا تو اسے بشارت بھی ملے گی اور اسے ڈراوے بھی ملیں گے. یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، اور یہی ایٹریبیوٹ قرآن کا بھی ہے کہ جو سمجھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک وقت مقرر کمپلیٹ کر کے چلے جانا تھا، اور انہیں جس مقصد سے بھیجا گیا تھا نبی بنا کر، وہ مقصد ہم سب کے پاس پریزرو رکھنا اللہ کی ذمہ داری تھی، جو اللہ نے بے انتہا بہترین انداز سے ہمیں آج بھی نظر آ رہا ہے کہ قرآن اور پچھلی کتابوں کو تصدیق کرنے والا جو ایک طریقہ کار ہے وہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے. لیکن جو علم رکھنا چاہے، تب جو کنسرن ہو، جو بہت سنسیئر ہو اپنے رب کے لیے، اس کو اللہ مل سکتے ہیں. تو یہ قرآن آپ کو ڈراتا بھی ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے. لیکن کیا ہوا؟ اللہ فرما رہے ہیں فَأَعْرَضَ أَكْثَرَهُمْ فَأَعْرَضَ أَكْثَرَهُمْ، اعراض کیا، اگنور کیا، منہ پھیر کر چلا میجورٹی نے ان میں سے. کن میں سے؟ جس زمانے میں جہاں نازل ہو رہی تھی اہل کتاب مشرکین مکہ نے اعراض کیا. تو ایمانداری سے بتائیے، آج آپ اور میں بھی سمجھنے سے اسے اعراض نہیں کر رہے کہ جب ہم سمجھیں گے تو ہم پر بہت سی حقیقتیں کھل جائیں گی، ہمیں اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑنا پڑے گا. تو اللہ فرماتے ہیں اکثریت ان کی کیا کرتی تھی؟ اعراض کرتی تھی. اعراض کی شکل کیا تھی؟ اگنور کرنے کی شکل کیا تھی؟ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ اسے عربی زبان میں سننا نہیں چاہتے تھے. آج آپ دیکھ لیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی عربی زبان میں قرآن کو کس حد تک سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کیا سدیس کی آواز ہے، کیا شریم کی آواز ہے، کتنا پیارا پڑتا ہے. بس
ادھر تک ہی ہماری قرآن کی دوستی ہے. ہم صرف آوازوں تک جاتے ہیں. عبد الباسط عبد الصمد کی پڑھ لو تو اب تو استغفر اللہ یہ تک بھی فتنہ ہو گیا کہ جناب ان کی آواز میں سورہ رحمان پڑھ لو تو بیماریاں دور ہو جائیں گی. یعنی آج کا مسلمان اس حد تک اعراض کرنے لگ گیا ہے. ہر ماں باپ نے اپنی ذمہ داری بنا لی کہ جی مولوی صاحب کو بلائیں, استانی جی کو بلائیں, آمین کروائیں. اور آمین کرنے کے بھی بعد ہر ماں باپ فخر سے کہتے ہیں میرا بچہ 1 رکوع پڑھ لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے؟ کہتے ہیں سمجھنے سے ثواب ملے گا, ترجمے سے ثواب ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ ڈبل ٹرپل ملے گا, بے انتہا ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم غور و فکر نہیں کرتے. اور اول تو ہمیں یہ ذمہ داری رکھنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے بھی کہ ہم نے جیسے انہیں تجوید پڑھائی, جو کہ بہت مشکل کام تھا اجمیوں کے لیے, جو اجمی پیپل ہیں, اجمی مینز غیر عربی. دیکھیں ہم سب غیر عربی لوگ ہیں, کم از کم میں اور آپ ایشینز بھی جو میری آواز سن رہے ہیں, ہم لوگ اجمی ہیں, غیر عربی ہیں. لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری بنائی کہ ہم نے تجوید سے اپنے بچوں کو ضرور پڑھایا قرآن, جبکہ وہ بھی بڑا ہی ٹف تھا. لیکن جس چیز کو ہم قابو میں کر لیں, جس چیز کو ہم اپنی ذمہ داری بنا لیں, وہ چیز ہمارے لیے ایزی ہوتی ہے. ایون ہمارے چوکیدار, ہمارے ڈرائیور, ہمارے کوک, ہماری ماسیاں, سب کو پڑھنا آتا ہے تجوید سے. گاؤں گاؤں میں تجوید پڑھی جاتی ہے کیونکہ سب نے اس کو اپنی ذمہ داری بنا لی, جبکہ وہ بھی اجمیوں کے نزدیک تجوید سے پڑھنا مشکل کام تھا. تو جب ہم نے بیسک عربک کو سمجھنا نہیں چاہا تو ہمارے لیے وہ مشکل ہو گئی. ہم نے کہا تمہیں سمجھ آ رہا ہے, میں تو نہیں سمجھ سکتا. جب ہم اسے اپنی ذمہ داری بنائیں گے, جب ہم کہیں گے کہ کچھ دنوں کا معاملہ ہے, اول تو گورنمنٹ سطح پر اس کو کمپلسری ہونا چاہیے تھا, اور لگ رہا ہے کہ اللہ کرے کہ بہت اچھے چانسز اور کچھ ہوپ نظر آ رہی ہے. تو آپ نے غور کیا کہ لوگوں نے اعراض کیا, اور اس کی شکل کیا تھی اعراض کی, کہ وہ اسے سمجھ کر سننا ہی نہیں چاہتے تھے. جبکہ یہاں پر شارٹ کٹ میں لکھا ہے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اس زمانے کے اہل کتاب سننا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ عربی اچھی طرح جانتے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے بھی نہ سنیں کیونکہ وہ فوراً سمجھ جائیں گے عربک. اہل کتاب مشرکین مکہ اس زمانے میں عربی جانتے تھے, وہ سننا اور سنانا ہی نہیں چاہتے تھے اپنے بچوں کو کہ یہ بچے فوراً سمجھ لیں گے کہ یہ تو کتاب پچھلی کتاب سے تصدیق کر رہی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لائے ہیں, اور آج ہم لوگ اس کو سمجھ کر سننا ہی نہیں چاہتے. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ دونوں کی سزا کیا ہوگی. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانے اور عربک سیکھنا اس کی ذمہ داری نہ ہو, بیسک عربک, میں تو وہ دربو والی گرامر پر بھی نہیں جا رہی ہوں. میں تو کہہ رہی ہوں آپ گرامر کو تھوڑی دیر ہٹائیں اور کچھ دنوں کے لیے بیسک عربک کو سیکھ لیں. جیسے آپ اپنے بچوں کو مونٹسری سے پھر 1 کلاس تک کوئی گرامر پڑھاتے ہیں کہ راجا بین بجاتا جائے, تو آپ یہ سکھاتے ہیں کہ راجا کون سا ناؤن ہے, اور بین کیا چیز ہے گرامر کی, اور بجاتا کون سا گرامر ہے, اور جائے کون سا گرامر ہے. آپ اس کو صرف پڑھنا سکھاتے ہیں, صرف دیکھنا سکھاتے ہیں کہ جی یہ اس طرح سے ورڈز جوائن ہو رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے, ہم بیسک عربک جان لیں تو انشاءاللہ ہم اللہ سے بہت اچھی دوستی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. ایکچولی اس پر اس لیے اتنا بولا گیا کہ آیت ہی میں یہی لکھا ہے کہ یہ قرآن عربی میں ہے, علم والوں کو یہ فائدہ دے گی. تو کوئی بڑے بڑے علم حاصل کرنے کا حکم نہیں آ رہا, بیسک عربک کو جاننے کا حکم آ رہا ہے.